تم ناظرین، میں ہوں صدف رفیع اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے اس کا تعلق ہے خوشی سے۔ خوشی آخر ہے کیا؟ ایک پکچر، آسکر وننگ ایک پکچر میں نے 2 سال پہلے دیکھی تھی کہ باہر بہت طوفان ہے، برسات ہو رہی ہے، آندھی آ رہی ہے اور آس پاس جنگل ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، بہت خوفناک منظر ہے، بجلی چمک رہی ہے اور اسی دوران ایک چھوٹی سی جھونپڑی، کچی سی جھونپڑی، اس کی ایک چھوٹی سی کھڑکی سے ایک بزرگ باہر جھانک رہا ہوتا ہے اور مسکرا رہا ہوتا ہے، ہر اس غم سے بے فکر ہو کر کہ باہر کا منظر کیسا ہے، باہر کون سی آندھی آ رہی ہے، طوفان آ رہے ہیں، کون سے کیا طوفان آنے والے ہیں، بجلی ہو سکتا ہے اس کے گھر پہ، جھونپڑے پہ گر جائے۔ وہ ہر چیز سے قطع تعلق ہو کر وہ اس بارش کو، اس موسم کو، اس خوشی کو، اندر کی خوشی کو محسوس کر رہا تھا۔ اکثر ہم نے دیکھا کہ ہم راستے میں جا رہے ہوتے ہیں تو بہت ہی میلے کچیلے سے بچے کچی آبادی کے پاس سے وہ کھیلتے ہوئے دکھتے ہیں، بہت زندگی سے بھرپور بچے وہ لگ رہے ہوتے ہیں۔ مطلب میں کتنی دیر رک کر ان سے بات بھی کرتی ہوں اور ان کے لیے کچھ بھی بسکٹ یا چاکلیٹس جو بھی اس وقت موجود ہوتی ہیں چیزیں، وہ میں ان سے شیئر کرتی ہوں، میں ان سے باتیں کرتی ہوں۔ ان بچوں کے اتنے پیارے پیارے جواب ہوتے ہیں، وہ ان کی کلکاریاں، ان کا ہنسنا، وہ ان کو نہیں اس چیز سے فرق کہ ہمارے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، ہمارے پاس جوتے نہیں ہیں، ہم اچھے گھر میں نہیں رہتے۔ وہ ہر چیز سے بے فکر اور غافل ہو کر وہ اس وقت کھیل رہے ہوتے ہیں اور اتنے پیاری وہ باتیں کرتے ہیں بچے، ان میں اتنا ٹیلنٹ ہوتا ہے۔ بہت سارے بچوں کی تو ویڈیوز ہیں میرے پاس، میں کبھی شیئر کروں گی، بلکہ میں فریش ویڈیوز بنا کے آپ سے شیئر کروں گی۔ لیکن یہ ہے کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خوشی کا تعلق ہمارے اندر کے موسم سے ہوتا ہے۔ باہر ہم لوگ آج کل یہ سوچتے ہیں کہ شاید لگژری لائف ہو اور ہمارے پاس بہت قیمتی اشیاء ہوں اور بہت اچھی اچھی جگہوں پہ ہمارا آنا جانا ہو، بہت اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہو، تو اسٹیٹس کانشیس ہوتے ہیں یا برانڈ کانشیس ہوتے ہیں۔ آج کل کے بچوں کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ جی نہیں، اس طرح کی چیزوں میں، گیجٹس میں آج کل بچوں کا دل بہت لگتا ہے، اس سے خوشی نہیں ہمیں ملتی۔ جو خوشی کا تعلق ہے وہ نیچر سے ہے، پیورٹی سے ہے، اور ہم بچوں کو جتنا فطرت کے قریب رکھیں گے، ہم خود جتنا فطرت کے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے، اتنے ہی ہم خوش بھی رہیں گے، صحت مند بھی رہیں گے اور زندگی بہت آسان اور سہل لگے گی۔ زندگی سے بھرپور نہیں ہے، ہم لیگ پولنگ میں لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے اندر خامیاں ڈھونڈتے ہیں زیادہ، اور ہم پازیٹیو کم سوچتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ باہر ہر چیز پازیٹیو ہو، ہمارے حق میں ہو، ہم جیسا چاہتے ہوں ویسا ہو، لیکن ہم خود پازیٹیو ہوتے نہیں ہیں۔ ہم ہمیشہ دوسرے میں خامیاں تلاش کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے قریبی رشتے ہوں، ہمارے ارد گرد کے لوگ ہوں یا کوئی بھی ہوں، ہم ہمیشہ ان کی اچھائیوں کو بھول جاتے ہیں اور نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ان کی اچھائیوں کو بالکل ہم ایسے احسان فراموش بن جاتے ہیں۔ یہ رویہ اچھا نہیں ہے، یہی چیز ہم نے آگے منتقل کر دی ہے اپنے بچوں میں۔ پہلے ایثار کا جذبہ ہوتا تھا، بچوں کو ہم قربانی سکھاتے تھے، شیئرنگ سکھاتے تھے، ایک دوسرے کی مدد کرنا سکھاتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم بچوں کو پہلے سبق دیا کرتے تھے۔ ہم خود جب چھوٹے تھے ہمارے اسکول میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائی جاتی تھیں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے اور دوستوں کا خیال رکھنا چاہیے، بزرگوں کے لیے جگہ چھوڑ دینی چاہیے، اگر آپ سفر کر رہے ہیں، کہیں بس میں جا رہے ہیں تو آپ اپنی سیٹ چھوڑ دیں اور سلام میں پہل کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے، اب وہ تمام چیزیں ہمیں کہیں دکھتی نہیں ہیں، کتابوں میں بھی بند پڑی کہیں، وہ ہمیں نہیں لگتا کہ ہم بچوں کی تربیت اس لحاظ سے کر رہے ہیں جیسی کہ ہونی چاہیے۔ اور ایک اور چیز کہ ہم
اکثر اگر کسی کی کوئی ہمیں پردہ پوشی کرنے کے لیے کہہ دے، یعنی کہ ایک چینی کہاوت ہے کہ کان میں کسی نے کچھ ایک جملہ کہا اور وہ گھومتے 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 جب وہ آیا تو وہ کچھ اور تبدیل ہو چکا تھا. تو اسی طرح ہم لوگوں میں بھی ہوتا ہے کہ جو بات ہمیں چھپانی ہوتی ہے، یا جو شخص ہمیں یہ بات کہتا ہے کہ پلیز یہ بات آپ آگے کنوے مت کیجیے گا، اور وہی بات جو ہے نا تجسس ہوتا ہے ہمیں، اور ہم وہ بات اگلے بندے کو کہہ کر اور کہتے ہیں یار یہ آگے پاس نہیں کرنا، بات پاس آن نہیں کرنا، اور وہی بات گھومتے 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 جب اس شخص تک پہنچتی ہے تو اس بات کا جو ایک شکل ہوتی ہے یا اس کا ایک تاثر ہوتا ہے وہ بالکل ہی چینج ہو چکا ہوتا ہے. تو ہمیں پردہ پوشی کی بھی عادت رکھنی چاہیے کہ عیبوں پہ پردہ ڈالنا چاہیے. بے عیب تو صرف خدا پاک کی ذات ہے، ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں. ہمیں یہ درس دیا گیا کہ آپ نے کسی کی پردہ پوشی اگر آپ نے کی تو قیامت والے دن آپ کے بھی 100 گناہوں پہ پردہ پوشی کی جائے گی. لیکن ہم یہ درس بھول چکے ہیں، ہم غیبت میں بہت آگے ہیں. جی گوسپس کر رہے ہیں، گوسپس، یہ گوسپس کیا ہوتی ہیں؟ مطلب آپ غیبت کو گوسپس کیوں بولتے ہیں کہ اس کے بغیر آپ کا ٹائم پاس نہیں ہوتا؟ دو خواتین اپنا دن بھر کی تھکن مٹانے کے لیے وہ گوسپس کا سہارا لیتی ہیں، یعنی کہ وہ کسی تیسری چوتھی خاتون کو ڈسکس کرتی ہیں، ان کے اندر چند کیڑے نکالتی ہیں، ان کی برائیاں کرتی ہیں، ان کے اندر نیگیٹو چیزیں تلاش کرتی ہیں، اور پھر پرسکون خود کو محسوس کراتی ہیں. یعنی کہ وہ پریٹینڈ کرتی ہیں کہ شاید میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، اور اس طرح کی غیبت کرنے سے شاید میری بخشش ہو جائے گی. تو یہ تو بہت ہی غلط چیز ہے. مطلب ہم اس چیز کو اتنے آسانی سے کیسے ازیوم کر لیتے ہیں کہ ہم نے جو کیا وہ ٹھیک ہے. اب جب وہی غیبت جب آپ کی کہیں اور سے ہوتی ہے اور آپ کو پتہ لگتا ہے، پھر آپ کو اتنا برا کیوں لگتا ہے؟ پھر نہیں لگنا چاہیے نا، کیونکہ آپ بھی وہی کر رہے تھے. تو بہتر یہی ہے اس چیز کو روکنے کے لیے کہ آپ غیبت کرنا چھوڑ دیں، لوگوں کے اندر نیگیٹو چیزیں تلاش کرنا چھوڑ دیجئے. کیونکہ ہر انسان کے دو روپ ہوتے ہیں. اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کر رہا ہے تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ اس کے اندر کیڑے نہ تلاش کریں، آپ بھی پازیٹیو رہیے اور دوسروں کو بھی پازیٹیو رہنے دیجئے. ہاں اگر کوئی پرابلم سامنے آتی ہے، اگر آپ سے کوئی الجھتا ہے، کوئی نیگیٹیوٹی آپ کو شو کراتا ہے، تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ پھر بھی کوشش کریں کہ تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے ان سے بات کریں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. اگر سمجھانے والے معاملات نہیں ہو سکتے تو کنارہ اختیار کیجئے. لیکن الجھنا اور بیک بائٹنگ کرنا یہ چیزیں بالکل بھی اچھی نہیں ہیں، ہماری سوسائٹی کے لیے بھی اور خود ہمارے لیے بھی. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہمارے معاشرے میں بڑی کامن ہے یا ہوتی ہی چلی جا رہی ہے، جس کو کوئی ہم غیر محسوس طریقے سے جھوٹ بولنا بہت عام ہو گیا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ایسے فخر سے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہم کسی اور جگہ پہ ہوں گے، جی ہم تو کہیں اور ہیں. کوئی بات آپ کو معلوم ہے، کوئی آپ سے پوچھنے آیا ہے یا وہ چاہتا ہے یا کوئی بھی اس نے کوسچن کیا ہے، آپ کو معلوم ہوگا لیکن آپ اس کو گائیڈ نہیں کریں گے، آپ کہیں گے نہیں جی مجھے تو نہیں معلوم. تو اگر آپ کے پاس کوئی علم ہے، کوئی نالج ہے، آپ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہو تو اس میں مذائقے والی کیا بات ہے، آپ کر دو. لیکن نہیں، آج کل تو جی ارے بھائی وہ کہیں اور سے پوچھ لے، میں مطلب اس کی کیوں. اگر کوئی برائی کر رہی ہیں تو آپ کے پاس بہت ٹائم ہے، آپ ان کو بہت ٹائم دے سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی آپ سے پازیٹیو چیز پوچھ رہا ہے یا کوئی آپ سے کسی چیز کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہا ہے تو آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو صبح سے لے کے رات تک ہم اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کرتے ہیں کہ جیسے ہم بالکل ٹھیک ہیں، 100% ٹھیک ہیں، اور ہم سامنے والے کو قائل بھی کرتے ہیں انہی اپنی غلط باتوں پر کہ نہیں جی میں ٹھیک ہوں، آپ غلط ہیں. تو تھوڑا سا ہمیں ان رویوں کو چینج کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور اب ان رویوں کو چینج کیا کیسے جائے، کیونکہ ہمیں تو یہ نارمل لگتی ہیں چیزیں،
اور اگر کوئی پوائنٹ آؤٹ کرتا بھی ہے تو ہم اس طرح سے اس سے الجھ جاتے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں کوئی جانی دشمن ہے یا ان سے پتہ نہیں کون سی تھرڈ ورلڈ وار اسٹارٹ ہونے والی ہو جاتی ہے اکثر. تو بہت ساری چیزیں ہیں. اگر آپ کسی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو بھائی آپ سے مشورہ کس نے مانگا ہے؟ آگے سے جواب آئے گا جی آپ خود کو مطلب کیا سمجھ رہے ہیں، مطلب آپ ہمیں کیوں سمجھا رہے ہیں؟ سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے لوگ، خود کو غلط ماننے کو تیار نہیں ہوتے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے وہ اپنی ضد پہ اڑے رہتے ہیں، اپنی انا کی تسکین کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. تو یہ چیزیں اچھی چیزیں نہیں ہیں آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی. وہ کہتے ہیں نا کہ حاسد اپنی ہی آگ میں جلتا رہتا ہے. تو پلیز اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کریں، اپنے دل کو صاف کریں، دل سے کدورتیں نکالیں، ایک دوسرے کے لیے اور معافی کے معاملات کریں. اگر کسی کو کسی کی بات بری لگتی ہے یا کچھ ہے، اس کو چند دنوں سے زیادہ طول مت دیں، کیونکہ اگر آپ کا رشتہ ایسا ہے کہ آپ کو نبھانا ہی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کا واسطہ پڑنا ہی ہے، تو کوشش یہ کریں کہ درگزر سے کام لیں. امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ضرور آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے صدف رفیع کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.